ویلکم بیک۔ 6 دن تک کاروباری زندگی معطل رہنے کے بعد آزاد کشمیر میں حالات تیزی سے نارمل ہو رہے ہیں۔ اس کا سبب حکومت اور سول سوسائٹی کی نمائندہ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان کامیاب بات چیت کے نتیجے میں ہونے والا سیٹرڈے کو جو سمجھوتا ہوا تھا وہ ہے۔ جو 38 نکاتی چارٹر اور ڈیمانڈ تھا، اس میں جو کلیدی مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ جو 12 مخصوص نشستیں ہیں جو کشمیری آؤٹ سائڈ آزاد کشمیر رہتے ہیں ان کے لیے وہ ان کو تنسیخ کی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایف آئی آرز خارج کی جائیں جن مظاہرین کے خلاف، لیکن جو انہوں نے تشدد کیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آرز درج کی جائیں۔ ہلاک شدگان اور زخمیوں کے لیے معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے، ملازمتیں دی جائیں۔ ایجوکیشن کے حساب سے جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ہیں مظفر آباد اور پونچھ میں وہ قائم کیے جائیں۔ ہیلتھ کارڈ کے لیے 15 دن میں فنڈز مخصوص کیے جائیں۔ کابینہ میں وزیروں کی تعداد کرٹیل کی جائے، 20 تک رکھی جائے۔ اسی طرح بیوروکریٹس کے بارے میں بھی ہے۔ نیب کی طرز پہ آزاد کشمیر میں بھی احتساب بیورو قائم ہو۔ مطلب بجلی کا نظام اور ترقیات، ٹنلز وغیرہ اس طرح کے ہیں۔ طارق نقاش صاحب جو ڈان کے نامہ نگار ہیں مظفر آباد میں، ہمارے ساتھ ہیں۔ طارق صاحب، بظاہر یہ سارے جو مطالبات ہیں خاصے معقول ہیں اور پرو پیپل مجھے لگتے ہیں، لیکن یہ کام بغیر انسانی جانیں ضائع ہوئے بغیر بھی تو ہو سکتا تھا۔ جی، ایک تو یہ جو غلط فہمی ہے، چلیں آپ نے اچھا کیا یہ مطالبات بھی آپ نے گنوا دیے۔ مجھے علم ہوا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ خدا نخواستہ یہ مظاہرے پاکستان کی ریاست پاکستان کے خلاف تھے یا ان کا کوئی اور موٹو تھا۔ یہ بالکل عوامی نوعیت کے معاملات تھے جن پہ ایک طویل عرصے سے لوگ آواز اٹھا رہے تھے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت بالکل سوئی ہوئی رہی ہے اس عرصے میں، اور اس نے اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بحال رکھا ہے کہ 100 ڈنڈے اور 100 گنڈے۔ جو پہلا مظاہرہ ہوا اس میں بھی یہی ہوا، جب تک لوگوں نے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا آغاز نہیں کیا، وہ کوہالہ ایک بڑی تعداد نہیں پہنچی، حکومت جو ہے اس کے کانوں پہ اس وقت تک جو نہیں رہیں گی۔ دوسرے مرحلے میں انٹری پوائنٹس پہ ہزاروں لوگوں نے شدید موسم کے باوجود دھرنا دیا۔ اس کے بعد حکومت جاگی اور ان کا مطالبہ تسلیم کیا، اور یہ تیسرا مرحلہ پھر ایسا ہی تھا۔ اب آپ نے مطالبات بھی گنوا دیے ہیں، چلیں کچھ پہ تو آئینی تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حکومتوں کو از خود کرنی چاہیے۔ اس کے لیے تو کوئی معمولی سا مطالبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جائے کہ آپ کو ہزاروں افراد کو لے کر سڑکوں پہ آنا پڑے اور اس میں دونوں طرف ہلاکتیں بھی ہوں اور لوگ زخمی بھی ہوں۔ یہ ایسے معاملات جو حکومت کے از خود کرنے کے ہیں۔ مثلا صحت کی سہولت بہتر کرنی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، تعلیم کی اچھی سہولیات دینی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، دیگر جو ایمینٹیز آف لائف ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے لیے لوگ حکمران۔ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو نارمل بات ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو بنیادی حقوق ہیں۔ تو آنکھوں پہ جو پٹی تھی وہ کس طرح کی بندھی ہوئی تھی؟ دیکھیے آزاد کشمیر اور اب وہ ہٹ گئی ہے یا نہیں؟ جی، اس کا نہیں پتا کہ ابھی ہٹی ہے یا نہیں ہٹی، لیکن آزاد کشمیر سوال تو یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں، یہ ان کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے کہ جن مطالبات کا تعلق آزاد کشمیر کی حکومت سے تھا وہ کس قسم کی ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے ہم ایک طرف پہ رکھتے ہیں۔ ان مطالبات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے 7 نمائندوں کو مظفر آباد آنا پڑا اور ان کو گارنٹیز دینی پڑی، ان کو بات چیت کرنی پڑی۔ ایکچولی آزاد کشمیر میں ایک ہائیبرڈ نظام متعارف کروایا یار دوستوں نے آج سے 2.5 سال پہلے۔ اس نظام میں اپوزیشن کوئی نہیں ہے، اس میں سب حکومت ہیں۔ اس میں نون لیگ بھی ایک کولیشن پارٹنر ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ایک کولیشن پارٹنر ہے، اس میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان جو ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے باقی 2 سے، وہ بھی اس میں ایک کی بینیفیشریز ہیں۔ وزیر اعظم کا تعلق اسی دھڑے سے ہے۔ اپوزیشن کو بالکل سکویز کر دیا گیا، پی ٹی آئی کو 5 ارکان تک محدود کر دیا گیا۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کے جو جذبات، ان کا غبار وہ نکلتا تھا اپوزیشن کے ذریعے، اور اپوزیشن اپنی بات جو ہے موسٹلی آزاد کشمیر اسمبلی کے ایوان کے ذریعے لاتی تھی۔ وہ رپورٹ ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے معاملات پہ کہیں بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس حکومت میں یہ ہوا، پہلے تو بھائی لوگوں نے اپوزیشن کو سکویز کر دیا، دوسرا المیہ یہ ہوا کہ اس اسمبلی کا کبھی اجلاس نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر کا آئین یہ کہتا ہے کہ 60 دن تک اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے ایک کیلنڈر ایئر میں، جبکہ ہمارے ہاں
اس حکومت کے آنے کے بعد 2.5 سال میں شاید 60 دن تک اجلاس نہ ہوا ہو۔ ایک اور المیہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومتیں ماضی کی بھی موجودہ بھی یہ اسلام آباد میں رہنے کو بہت ترجیح دیتی ہیں، انہیں آزاد کشمیر میں جو ہے برے برے شاید خواب آتے ہیں، وہ اپنی سیٹ آف دی گورنمنٹ پہ نہیں رہتی ہیں، لہذا وہ عوام کے مسائل سے اس طرح باخبر بھی نہیں ہوتی، اس سے بات بھی نہیں ہوتی۔ اس حکومت میں کوئی اونرشپ لینے پہ تیار نہیں تھا۔ نون لیگ کے وہ لوگ جو اسمبلی میں نہیں تھے وہ اس حکومت کے مخالف تھے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ، چونکہ ان کا بڑا شیئر تھا حکومت میں اور وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ مرکزی قیادت بار بار ان کو انوالو کرتی رہی ہے۔ نون لیگ کا المیہ یہ ہے کہ ان کی مرکزی قیادت ان کو زیادہ کوئی لفٹ بھی نہیں کراتی ہے، تو اس لیے باہر والے لوگ بہت اس حکومت سے ناراض تھے اور وہ اکثر کہتے بھی رہے باہر آ جائیں، ہمارے جو 4 لوگ حکومت کا حصہ ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اس حکومت کی کہیں اونرشپ نہیں ہوئی، اس کے فیصلوں کی اونرشپ نہیں ہوئی، یہ مسئلہ اونرشپ نہیں تھا۔ طارق صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے دریا کو کوزے میں تو بند کر دیا ہے، اور اس میں اگر کوئی اس میں سے سبق سیکھنا چاہے، اور اگر یہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی جو تمام سیفٹی والو ہوتے ہیں نا وہ بند نہ کیا کریں۔ ایسا کرو گے تو کبھی نہ کبھی بوائلر نے پھٹنا ہی ہے۔ ہم نے ماضی میں اس کی کئی مثالیں دیکھی ہیں، ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھی ہیں، سری لنکا میں بھی دیکھی ہیں، نیپال میں بھی دیکھی ہیں، ہم نے تو میڈاگاسکر میں بھی دیکھی ہیں سر۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر بندہ اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھے تو کسی اور کی غلطیوں سے ہی سبق سیکھ لے، لیکن سبق ضرور سیکھے۔ زرار ایسے مشورے اصل بات یہ ہے زرار صاحب، سیاست کو سپیس نہیں دیا گیا، سیاسی پارٹیوں کو ایرریلیونٹ کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی وہ تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب مرحلہ آیا پھر لوگوں نے سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو ایک طرف رکھا اور ایک عام آدمی کے پیچھے چل پڑے، اور آپ نے دیکھا کہ 3 عام آدمی مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے مقابل 7 بڑے وفاقی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر حکومت 7 والے کمرے میں ہے ایرریلیونٹ۔ ٹھیک ہے، کم از کم یہ ہے کہ کسی ایک حصے میں تو سول سوسائٹی نے اپنا دم خم دکھایا۔ تھینک یو سو مچ طارق نقاش صاحب، یہ ہمیشہ سے ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت فی الحال ختم ہوا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔